الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے جو تلاوت کی ہے: اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یعنی وجود غیر اللہ کی نفی. اس کے حوالے سے ایک شعر تشریح کے حوالے سے پیش ہو رہا تھا. حضرت معین الدین چشتی والد گرامی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر یوں تھا کہ دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے. تو اس حوالے سے ہم اس گفتگو اور بحث مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے. ایک تو اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسانوں کو بت نہیں کہنا چاہیے. دوسرے اس بات پر ہم متفق ہیں تمام اہل ایمان کہ کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے مدارج میں مساویانہ طور پر اس کی شریک اور سہیم ہو. چلیں یہ تو بات طے ہو گئی کہ کوئی نہیں، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. رہا یہ کہ یہ جو غیر اللہ ہے اس کے وسیع تر معنوں میں اصنام یعنی بت اور دیگر معبودان باطلہ بھی تو آتے ہیں. یہ کچھ دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ایسے معبود ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہیں، یقیناً نہیں. تو پھر ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان کی پوجا پاٹ اور ان سے التجائیں کیوں کی جاتی ہیں. یہ دیکھیں ہندوؤں کا کتنا بڑا ملک ہے، 50-60 لاکھ کے قریب ان کے مختلف بت ہیں جن سے وہ مختلف خواہشیں مانگتے ہیں، حاجتیں ان سے مانگتے ہیں. تو صنم پرست ان سے وہ سلوک کیا کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ جس کا استحقاق صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کو صرف حاصل ہے. شرک اور غیر اللہ کے فتوے خام خواہ مسلمانوں پر لگانے والوں کا اعتراض بجا سے ہی، اور ہم بھی چلو کچھ دیر کے لیے تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات کرتے ہیں کچھ درست کرتے ہیں کسی حد تک. تو اصنام سے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب تم ذات باری کی ذات و صفات میں شریک نہیں، نہ تم خدا بنو، نہ ہی تم خدا کی طرح متصرف بذات ہو، تو پھر تم اپنی پوجا پاٹ کیوں کروا رہے ہو؟ یعنی نہ تم خدا ہو، نہ متصرف بذات ہو، نہ تم حی قیوم ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو اپنی ناک سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے، تو تم یہ اپنی پوجا پاٹ کیوں کروا رہے ہو؟ ایسے ہی بتوں سے سوال کر دیں، فرض کر لیں، تو وہ زبان حال سے یہ جواب دیں گے. آگے سے بولے جو کچھ نہیں، وہ زبان حال سے جواب دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی پوجا کروانے خدا کلوانے سے کس نے روکا ہے؟ فرعون نے بھی تو کروایا تھا، نمرود نے بھی تو کروایا، تم بھی کروا لو. ہم نے از خود کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خدا ہیں جس میں الوہیت کی بو تک پائی جاتی ہو. ہم تو بس خاموش تماشائی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں صنم قدوں میں، گرجا گھروں میں، مندروں میں اور کہاں کہاں چوکوں میں
تم جیسے انسان ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں ہم تو خود آئینہ حیرت بن کر دیکھ رہے ہیں، اور پھر تم اپنے مالک حقیقی کی قدرت کاملہ کے قائل نہیں ہو۔ ادھر کہتے ہو کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیا ہمارا خدا کے الوانہ اس کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ گویا ہر ذرہ پہ فضل کبریا ہوتا ہے، ہر ذرہ پہ فضل کبریا ہوتا ہے، ایک چشم زدن میں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، وہ چاہے تو پتھر بھی خدا ہوتا ہے۔ نہیں یشاء، جو چاہتا ہے نہیں یشاء، یعنی جس طرح کعبۃ اللہ کی دیوار میں چنے ہوئے پتھر ہیں، اگرچہ یہ خدا نہیں ہے، یقیناً خدا نہیں ہے، مگر جب خدا نے چاہا تو ان کو مسجود الہی بنا دیا۔ حالانکہ سجدہ تو صرف خدا کو ہے، پتھروں کو تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف سمت کو، اس پتھروں کی طرف سمت کو، پتھروں کو سجدہ نہیں کہا کہ پتھروں کو سجدہ کرنا، سجدہ اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ہی لیے سجدہ ہے، لیکن پتھروں کی طرف منہ کر کے یہ مخصوص کر دیا۔ کعبہ کے پتھر جو ہیں، کعبہ کی عمارت کے، کعبہ مشرفہ عظیم پتھر ہے نا، حجر اسود بھی ہے ان میں۔ تو دیوار کعبہ کے پتھر تو تراشیدہ بھی نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تراشیدہ بت ہیں اور ہماری طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور پھر یہ قرآن کی آیت ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے۔ کہ کیا ہم مخاطب نہیں ہیں؟ مخاطب تو ہیں، اس لیے ہمارا شمار دابہ میں نہیں ہے، جبکہ انسانوں کا شمار تو دابہ میں ہے۔ انسان ہمارے پاس خود چل کر آتے ہیں۔ یہ بت زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا تم خدا کیوں کلواتے ہو، کہتے ہیں ہم نہیں کلواتے، یہ خود کہتے ہیں۔ انسان ہمارے پاس چل کر آتے ہیں، ہم تو کسی کے پاس چل کر نہیں جاتے اور نہ جا سکتے ہیں، نہ ہم میں کوئی ایسی طاقت ہے، نہ ہم اس کا حکم ہے۔ ہم خدا کی مخلوق ضرور ہیں، پتھر اللہ کی مخلوق، اللہ کی تخلیق ہے۔ خدا کے اس ارشاد کے مطابق اس نے ہر جاندار کو، جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے، اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ سوال کوئی صنم اپنے پجاریوں سے کرتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں اور کس لیے آتے ہو، تو وہ جواباً سر جھکا کر داغ کا، مرزا داغ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ دیتے ہیں، بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں، اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں۔ گویا اگر ہمارا یہاں آنا ہمارے مقدر میں نہ ہوتا تو ہم از خود کیوں کر آ سکتے تھے؟ مشکل کام ہے نا، یہ توحید مشکل ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ مالک جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم سب ہمارے پاس جو ہے اپنی مرضی سے یا اس کی مرضی سے آتے جاتے ہیں۔ اس فرضی مکالماتی جو بات میں نے کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے، سمجھانا ہے کہ اگر لوگ بتوں پر اعتراضات کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں تو یہ بت جو ہیں ان کے پاس بھی تو ایسے جوابات ہیں۔ چلو بول تو نہیں سکتے، لیکن ایک انسان کہتا ہے بھئی جواب نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے یہ خوش نہیں ہے، یہ جواب دے سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، جنہیں ان کی زبان حال سے سنا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی مذکور آیت کا مفہوم کسی شاعر نے پھر یوں بیان کیا ہے، واعظ بتا کہ سب کی چوٹی جب اس کے ہاتھ، واعظ بتا کہ سب کی ہے چوٹی جب اس کے ہاتھ، ہادی مدل ہے آپ تو گمراہ کون ہے؟ یعنی ہادی مدل ہے، یعنی ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا،
اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اسی سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کسی سے ہدایت پا جاتے ہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اور عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بیان کو پھر اس طرح ادا فرمایا ہے، رشتہ در گردنم افگندہ دوست، می برد ہر جا کے خاطر خائے اوست۔ دوست ہوتا ہے اصل میں فارسی میں نا، اس طرح دیکھیں شعر کا مزہ نہیں رہا، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ عادت ہے نا دوست کہنے کی آتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ رشتہ در گردنم افگندہ دوست، رشتہ در گردنم افگندہ دوست، می برد ہر جا کے خاطر خائے اوست۔ ترجمہ کیا ہے شعر کا؟ دوست نے میری گردن میں ایک ڈوری ڈال رکھی ہے، جہاں لے جانا مقصود ہو مجھے لے جاتا ہے۔ وہ آیت ہے نا کہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ تو جو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دوست یعنی اللہ تعالیٰ نے میری گردن میں ایک ڈوری ڈال رکھی ہے، جہاں لے جانا مقصود ہو مجھے لے جاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اصنام وغیرہ یعنی بت جو ہیں با اعتبار تعین جلوہ ذات کے مظہر ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اظہار ضرور کرتے ہیں، مگر حکم خداوندی کے مطابق پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں کوئی معبود، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔